اسرائیل کو ایران پہ ایک غصہ تھا۔ ایران ایک واحد ملک رہ گیا ہے جو اس کے عالمی بڑی حکومت کے منصوبے کے اندر رکاوٹ ہے۔ جنگ جو ہے یہ کئی دن چلے گی، ایران کو ہم تنہا چھوڑ دیں گے، کوئی ملک ایران کا ساتھ نہیں دے گا۔ کالیاں دے نال کانوں ماریے اڈاریاں ساڑیاں ذہن امریکہ نال جاریاں۔ مصر، اردن، عراق اور شام یہاں ایک پوری تباہی پھیلا دی ہے۔ اب ہم انجام کے قریب پہنچ رہے ہیں جس میں سرحدیں ختم ہو جائیں گی۔ غزہ کی اور اسرائیل کی یہ جنگ اب کسی طور پر ختم نہیں ہوگی۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، جب سے غزہ اور اسرائیل کی جنگ کا آغاز ہوا ہے، میں نے دو باتیں کی ہیں، اور دونوں جو ہیں وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پیشگوئیوں کی روشنی میں کی ہیں جو انہوں نے ملحمۃ الکبریٰ یعنی آخری بڑی جنگ کے حوالے سے کی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ غزہ کی اور اسرائیل کی یہ جنگ اب کسی طور پر ختم نہیں ہوگی۔ یوں تو غزہ کی یہ جنگ جو ہے وہ اس وقت سے شروع ہے جب سے حماس نے الیکشن جیتا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ جو تھے یہ مغربی کنارے سے نکال دیے گئے تھے اور یہ غزہ تک محدود ہو گئے تھے، اور انہیں ایک بہت بڑی جیل، اوپن جیل کے اندر محدود کر کے رکھ دیا تھا، جس کے چاروں طرف اسرائیل کی افواج کا پہرا تھا، اور ایک طرف مصر تھا، اور مصر بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے رفح بارڈر نہیں کھولتا تھا۔ دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ اب ایران پر اسرائیل حملہ کرے گا، اور اسرائیل کی جو صورتحال ہے وہ کسی نہ کسی حد تک واضح کرتے ہوئے ایران کے لیے ایک بہت مشکل وقت کا آغاز ہو جائے گا۔ عموماً لوگ اس بات پہ تبصرہ کیا کرتے تھے کہ اسرائیل نہیں بلکہ امریکہ جو ہے وہ ایران پر حملہ کرے گا، لیکن بار بار میری اس بات کے اوپر اور سیاسی تبصرے کے حساب سے بھی میں اکثر کہتا تھا کہ بالآخر اسرائیل کو ایران پر حملہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اسرائیل کی ان ساری کی ساری جتنی بھی اس کی پلاننگ ہے اس کے اندر ایران ایک واحد ملک رہ گیا ہے کہ جو اس کے عالمی بڑی حکومت کے منصوبے کے اندر رکاوٹ ہے۔ اس کے ارد گرد جتنے بھی ملک تھے ان سب کو یا تو اس نے تہہ تیغ کر دیا ہے، ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے، یا ان کو اس نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس کے مقابلے میں آخری ملک جو کہ کسی نہ کسی حد تک ریزسٹنس دکھاتا تھا وہ شام کا ملک تھا، اور وہ بھی اس زمانے سے چلا آ رہا تھا جب سے بشار الاسد کے بعد حافظ الاسد جو تھے یہ سوویت یونین کے ساتھ تھے، تو چونکہ اسرائیل امریکی لابی میں تھا اور وہ جو تھے وہ سوویت یونین یعنی روس کے لابی میں تھے، اس لیے وہ اس کے خلاف لڑتے تھے۔ دوسرا ملک جو ہے وہ مصر تھا، اس کے جمال عبد الناصر لڑتے تھے، وہ بھی روس کی لابی میں تھے، اور تیسری لابی کا ملک جو تھا وہ لیبیا کا کرنل قذافی تھا۔ یہ اس وقت دین و ایمان کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک فلسطین کی قوم پرستانہ جنگ تھی، جس کے اندر اس پی ایل او کے اراکین میں سے حنان اشرابی سے لے کے اور جارج عباس سے لے کے لیلا خالد تک یہ سب عیسائی تھے، لیکن بہرحال جنگ لڑی جا رہی تھی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ایران کے انقلاب کے بعد 1979 کے بعد ایران نے اسرائیل کے خلاف ایک ایسا سٹینڈ لیا کہ جس کے بعد ایران اور اسرائیل کی ایک براہ راست کشیدگی کا عالم سامنے آ گیا۔ ایران کی مختلف پراکسیز میں سب سے بڑی پراکسی جو تھی وہ حزب اللہ کی تھی، جو کہ لبنان کے اندر حسن نصر اللہ کی سربراہی کے اندر کام کر رہی تھی۔ کیونکہ لبنان کے اندر شیعہ، سنی اور میرونائٹ کرسچن جو ہیں یہ ساتھ ساتھ مدتوں رہے چلے آ رہے ہیں، اور پہلی جنگ عظیم کے بعد ہی جو لبنان کا آئین ڈرافٹ کیا گیا تھا اس کے مطابق جو صدر ہے وہ میرونائٹ کرسچن سے ہونا چاہیے، جو وزیر اعظم ہے وہ سنی مسلمان ہو، اور اسپیکر جو ہے وہ شیعہ ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ وہاں پر لبنان کے اندر اسرائیل کا انفلوئنس اس لیول کا تھا کہ ایرل شرون جو ہے وہ باقاعدہ کئی 100 کلومیٹر اندر داخل ہو کے اپنی فورسز کو لے کے گیا تھا، اور اس نے صابرہ اور شتیلہ پر بمباری بھی کی تھی، اور وہاں پر اس کو باقاعدہ او پی پوسٹ پہ بیٹھ کے اس بمباری کی نگرانی بھی کی تھی۔
اس علاقے کے اندر جہاں عمل ملیشیا بھی کام کر رہا تھا اور آپس میں ان کی رفت بھی تھی، اس میں حزب اللہ جو تھا اس نے خاص طور پہ ایک سٹرونگ پوزیشن لی اور انہوں نے اسرائیل کا مقابلہ بھی کیا۔ اور ان کی جو مشہور جنگ ہے جس کے اندر اسرائیل کے اندر اچھی خاصی ان کے صورتحال یہ پیدا ہو گئی تھی کہ حزب اللہ نے ان کے یروشلم کے علاقے بھی اور تل ابیب کے علاقے بھی تھے، وہ ان کے حملوں کی وجہ سے لوگوں کو خالی کرنے پڑ گئے تھے۔ دوسرا مقام جو تھا اس کا ملک جو تھا وہ صدام حسین کا تھا۔ صدام حسین کے خلاف امریکہ کو جسے لانچ کیا گیا، ویپن آف ماس ڈسٹرکشن، اور کہانیاں بنائی گئیں، اور صدام حسین کے خلاف باقاعدہ 2003 کے اندر امریکہ جو وہاں حملہ آور ہوا، اور اس وقت ایران نے ایک بہت عجیب و غریب قسم کی خاموشی اختیار کی۔ نہ صرف خاموشی اختیار کی بلکہ ایران کی ایک ٹیسٹ اپروول بھی شامل تھی کہ چونکہ صدام نے ان کے ساتھ 7-8 سال جنگ لڑی تھی، تو صدام کی اگر رجیم چینج ہوتی ہے تو ایران کے لیے بہت بہتر تھا۔ اسی طرح وہاں پر جو صدام کے زمانے میں وہ شیعہ پاپولیشن جو کہ اس کے صدام کی ایٹراسٹیز کا شکار رہی تھی، اس کے ظلم کا شکار رہی تھی، آیت اللہ سیستانی وغیرہ بھی، انہوں نے بھی امریکہ کو کسی نہ کسی حد تک ویلکم کیا۔ آخر امریکہ 2003 میں جب وہ داخل ہوا ہے تو صدام کا مجسمہ گرانے کے بعد جو جنگ اگر کہیں لڑی گئی ہے تو وہ جو سنی ٹرائی اینگل کے اندر لڑی گئی ہے، لیکن آخر کار اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا اور وہاں پر ایک حکومت بن گئی، کردوں کی اپنی علیحدہ بن گئی، یہ اس علاقے کے اندر شیعہ اکثریت تھی ان کی علیحدہ بن گئی۔ لیکن اب یہ اتنی کمزور حکومت تھی کہ اسرائیل جو تھا اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں باقی رہ گئی تھی۔ ایران نے وہاں پر اپنا پاؤں جمانے کی کوشش کی اور اس نے وہاں پاسداران کو وہاں لا کے بٹھایا، دنیا بھر سے اس نے لوگوں کو ریکروٹ کیا، جس میں زینبیون بھی تھے، جس میں فاطمیون بھی تھے، جس میں لوائے عباس بھی تھے، مقدسات کے تحفظ کے نام پہ وہاں پہنچے، اور پھر اسرائیل نے امریکہ کو مجبور کیا کہ وہ اس سارے علاقے کے اندر ایرانین انفلوئنس کو ختم کرے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ مشہور اٹیک جو کہ قاسم سلیمانی کی شہادت کے اوپر منتج ہوا، اس کے بعد ایران کی جو طاقت اور قوت جو تھا وہ عراق میں کم ہونے لگی، کیونکہ ایک اور بڑا معاملہ جو تھا وہ یہ تھا کہ مقتدر صدر اور دوسرے لوگ جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہاں ایرانی جو ہیں وہ ہمارے اوپر، عجم کے لوگ جو ہیں عرب کے اوپر آ گئے ہیں۔ مصر کے اندر بھی بہت بڑی جو ہے عرب سپرنگ ہوئی، 2011 میں موومنٹ چلی، تحریر اسکوائر میں لاکھوں لوگ بیٹھے آ کے، الیکشن ہوا، 65% ووٹ جو تھے وہ اس نے لیے مرسی نے، لیکن بالآخر مرسی بیچارے کو گرفتار کیا گیا، اس کے فوج آ گئی، جنرل فیلڈ مارشل جنرل سیسی جو ہے انہوں نے باقاعدہ ٹیک اوور کر لیا، اور پھر مرسی جو ہے وہ جیل کے اندر انتقال ہو گیا، اور وہاں پر بھی اسرائیل کی ہیجمنی قائم ہو گئی۔ آخری بشار الاسد تھا، اس کے اندر امریکہ اور روس کی کشمکش کے اندر بے شمار صورتحال بن رہی تھی۔ حلب جو تھا وہ حزب اللہ کے پاس چلا گیا تھا، ادلب جو تھا وہ سنی پاپولیشن والوں کے پاس چلا گیا تھا، اس طرح وہ بہت سارے کفریہ، فواد اور یہ سارے علاقے جو تھے آپس میں تقسیم ہو گئے تھے۔ روس اور امریکہ نے جسے کہتے ہیں باہمی طور پر معاہدہ کر لیا تھا کہ دیر زور تک کا جو دریائے فرات ہے، ایک طرف تم ہوگے ایک طرف تم ہوگے، اور آخر کار اب ابو بکر جولانی کے آنے کے بعد وہاں بھی وہ ریزسٹنس جو ہے باقی نہیں رہ گئے عرب ممالک۔ تو ان کو تو اسرائیل نے ابراہم اکارڈ کے تحت اس حد تک رام کر لیا تھا کہ یو اے ای جو تھا اس کا تو دفاع بھی اسرائیل کے پاس اسی آئرن ڈوم کے ساتھ تھا۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ 10 سالوں سے یو اے ای، قطر، کویت، بحرین اور سعودی عرب کو یہ خوف دلایا گیا تھا کہ ایرانی جو ہیں وہ تمہارے اندر اپنے پراکسیز کے ذریعے تمہاری بادشاہتوں کو ختم کر دیں گے۔ اور اس کی ایک مثال یہ تھی کہ حوثی جو تھے
وہ یمن جو کہ ایک زمانے کے اندر اسامہ بن لادن اور نوری الوالکی اور وہ لوگ جو تھے، جہاں سے امریکہ کے خلاف ایک بہت بڑی موومنٹ چل رہی تھی، جہاں سے یہ وہ لوگ لکھتے تھے کہ امریکہ کو خاص طور پہ یمن کو ریڈ فلیگ کرنا پڑ گیا تھا، کیونکہ یمن کے اندر امریکہ کے اس بیری بیڑے پر حملہ ہوا تھا، وہاں پر ایک ایسے حوثی باغی جو تھے ان کی موومنٹ چلی کہ جس موومنٹ نے اپنی ساری توجہ امریکہ کو چھوڑ کے سعودی عرب کے ساتھ لگا دی۔ لیکن اس دفعہ ہوا یہ کہ انہوں نے اسرائیل کے، کیونکہ ظاہر بات ہے اسرائیل، حماس اور حوثی جو تھے اکٹھے تھے، تو انہوں نے اسرائیل پر حملہ کرنا شروع کیا اور باب المندب کی جو پورٹ ہے اور عدن کی جو بندرگاہ ہے اس کو مکمل طور پہ بند کر دیا، اور وہ جو نہر سویز ہے وہ ورچولی ختم ہو گئی۔ یوں اسرائیل کو جو تھا وہ ایران پہ ایک غصہ تھا کہ وہ کسی نہ کسی طور پر ایران کو بھی اسی جگہ پر لے کے آنا چاہتا تھا کہ جس جگہ پر وہ مصر کو، اردن کو، لیبنان کو اور اس کے ساتھ ساتھ اب سیریا کو بھی لے آیا تھا، اور اس کا اپنا راستہ جو تھا وہ صاف ہو چکا تھا۔ اس کے لیے گزشتہ اس ایک سال کے اندر ایران کے اندر 3-4 ایسے حملے ہوئے ہیں کہ جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسرائیل نے پہلے اپنی طاقت کو ٹیسٹ کیا۔ سب سے پہلے تو وہ جو ان کے سائنسدان تھے، نیوکلیئر سائنسدان، ان کو شہید کیا گیا۔ پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے 3 حزب اللہ کے سربراہ جو تھے ان کو شہید کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اسماعیل ہانیہ جو تھے وہ ایران کے اندر پناہ لیے ہوئے تھے، ان کو وہاں پر ایران کے اندر گھس کے شہید کیا گیا۔ تو اس سارے سینیریو میں اندازہ ہوتا تھا کہ اسرائیل اپنے ڈرون سے یا اپنے اس کے اندر لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے وہاں پر حملہ آور ضرور ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث میں اکثر بیان کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میں سمجھتا تھا کہ ایران جب اس وقت اسرائیل کے ساتھ لڑے گا تو جس طرف اس کی صورتحال جائے گی تو پوری مسلم امہ اس سے علیحدہ ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدثنا ابن ادریس عن نبیہ عن جدہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس ہلاکا فارس ثم العرب علی آثرہم۔ ابن ادریس اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے لوگوں میں سے فارس والے ہلاک ہوں گے، فارس ایران کے اس حصے کہتے ہیں، پھر ان کے پیچھے عرب والے۔ یہ حدیث جو بار بار میں نے اس لیے سنایا کرتا تھا کہ اے اہل عرب، تم آج اگر ایران کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو تم اپنی تباہی سے بھی بچ سکو گے، ورنہ جو اگلی حدیث جو ہے وہ یہ ہے جو اب نظر آ رہا ہے سینیریو، وہ آپ کو یہ ہے کہ دیکھیں، آپ نے فرمایا، حضرت کعب سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ قریب ہے کہ مشرقی سمندر دور ہو جائے گا اور اس میں کوئی کشتی بھی نہ چل سکے گی، چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی میں نہ جا پائیں گے، اور یہ جنگ عظیم کے وقت ہوگا۔ ایران نے دھمکی دی تھی کہ ہم اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے اس کو بلاک کر دیں گے، یعنی وہاں اگر ایک جہاز کھڑا کر دیا جائے، یہ جو خلیج فارس ہے، تو پورا جو ہے علاقہ جو رک جاتا ہے، چوک ہو جاتا ہے، اور 37% تیل جو ہے وہ نہیں نکل سکے گا جو دنیا پوری کو وہاں سے سپلائی ہوتا ہے، جو کہ جبل علی سے، دبئی سے، قطر سے، کویت سے، عراق سے وہاں سے نکلتا ہے، اور وہ ہوتا ہوا یہ اسٹریٹ آف ہرمز سے ہوتا ہوا پھر آپ کے گوادر کے پاس سے ہوتے باہر آ جاتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب یہ جنگ شروع ہوگی تو ظاہر بات ہے اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے کلوز ہونی ہے۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ کل رات تک، یہ میرے ہاتھ میں خبریں ہیں، اسرائیل ٹائمز کی خبر ہے کہ اسرائیل سیڈ ریڈی ٹو اسٹرائک ایران پاسبلی ود ان ڈیز ایون ایز نیوکی ٹاک سیٹ ٹو ریزیوم، کہ اسرائیل جو ہے وہ 2-3 دنوں کے اندر یا دنوں کے اندر جو ہے وہ اس پر حملہ کرنے والا ہے، اور یہ امریکہ نے اس خبر جو ہے اس کو دیا۔ رات کو 11 بجے کے قریب میں نے یہ اس خبر جب فلیش ہوئی تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ صرف 3-4 گھنٹے کے بعد ہی اسرائیل اس پہ حملہ کر دے گا۔ اب جب اسرائیل نے اس پہ حملہ کیا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ تہران شہر کے ارد گرد جو ہیں تقریباً 6 ملٹری بیسز پہ حملہ کیا گیا ہے، خاص طور پہ ان کا جو ملٹری کمپلیکس ہے پارچین والا، اس پہ حملہ کیا گیا ہے، ان کے یورینیم کے جو نتانز کا جو وہ ہے سینٹر جہاں یورینیم کرتے ہیں وہ اس کو کیا گیا ہے، اور پاسداران کے جو سربراہ ہیں حسین سلامی جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کی اور ایران کی آپس کی ایک دفعہ دونوں کی ملٹری مائٹ کا جائزہ لے لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بات کرتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ نکلے گی کہاں تک، اور کون کون اس کے اندر انوالو ہوگا اور کس کی صورتحال بنے گی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عرب اس میں انوالو ہوں گے تو مجھے نہیں لگتا۔ پاکستان کا تو معاملہ یہ ہے کہ ہم تو امریکہ کی پریڈ کے اندر گئے ہوئے ہیں،
اور وہاں ہم اپنی زندگی کے اندر ہم دوبارہ جو ہے ہم کام لے رہے ہیں کہ ہمیں جناب دہشت گردوں سے لڑاؤ، ہم افغانوں سے لڑیں گے، ہمیں تم پیسے دو۔ اسرائیل کی اس وقت جو لینڈ فورسز کی یہ جو کمپیریزن ہے یہ میرے سامنے ہے، لیکن ٹینکس جو ہیں اسرائیل کے پاس جو ہیں وہ 1370 ہیں، جبکہ ایران کے پاس 1996 ٹینک ہیں۔ آرمڈ وہیکل جس سے کہتے ہیں وہ بختر بند گاڑی، یہ 43,700 ہیں اسرائیل کے پاس، جبکہ ایران کے پاس 65,765 ہیں۔ سیلف پروپیلڈ آرٹلری جو ہوتی ہے وہ 650 اسرائیل کے پاس ہیں، 580 ان کے پاس ہیں، اور راکٹ آرٹلری جو ہے جس سے راکٹ فائر کیا جاتا ہے 150 اسرائیل کے پاس ہیں، جبکہ ایران کے پاس 775 ہیں۔ تو جہاں تک لینڈ فورسز کا تعلق ہے ایران کو خاصی برتری حاصل ہے اسرائیل کے اوپر۔ اب آتے ہیں ایئر پاور کے اوپر۔ ایئر پاور میں جو ٹوٹل ایئر کرافٹ ہیں اسرائیل کے پاس 612 ہیں، جبکہ ایران کے پاس 551 ہیں۔ فائٹر ایئر کرافٹ اسرائیل کے پاس 241 ہیں، ایران کے پاس 186 ہیں۔ اسپیشل مشن ایئر کرافٹ 23 ہیں اسرائیل کے پاس، ایران کے پاس 10 ہیں۔ اس کے بعد ٹرینر ایئر کرافٹ اسرائیل کے پاس 155 ہیں، ایران کے پاس 102 ہیں۔ ایریل ٹینکرز جو ہیں وہ 14 ہیں، ایران کے پاس 7 ہیں۔ ہیلی کاپٹر اسرائیل کے پاس 116 ہیں، ایران کے پاس 129 ہیں۔ اٹیک ہیلی کاپٹر جو ہیں اسرائیل کے پاس 48 ہیں اور ایران کے پاس 13 ہیں۔ جو ملٹری اسٹرینگتھ جو ہے وہ یعنی نفری جس کو کہتے ہیں، جو پرسنلز ہیں اسرائیل کے 1,70,000 ہیں، جبکہ ایران کے پاس 6,10,000 ہیں۔ یہ واضح فرق ہے اسرائیل کا، اور آپ سمجھتے ہوں گے کہ اسرائیل کے پاس تو فوج بہت تھوڑی ہے۔ جی ہاں، یہ پاکستان سمیت مسلمان ملکوں سمیت اور اسرائیل کے درمیان ایک فرق ہے۔ پاکستان چونکہ نظریاتی ریاست ہے، اس لیے پاکستان کے اندر فوج اسی طرح ہونی چاہیے جیسے اسرائیل کے اندر ہے۔ اسرائیل میں برابر ریگولر فوج نہیں ہوتی، وہاں پر میٹرک کے بعد ہر شخص کو 2 سال کے لیے فوج کے اندر جا کے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد واپس آ کے دوبارہ کام کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اس لیے جب کبھی جنگ کا اعلان ہوتا ہے تو وہ ساری کی ساری فوج جو ہے بلا لی جاتی ہے۔ کل تمام ریزروسٹ کو اسرائیل نے بلا لیا ہے، اس لیے 1,70,000 نہیں ہیں، کم از کم 15 لاکھ کے قریب لوگ بچ جاتے ہیں جو ملیٹریلی ٹرینڈ ہوئے ہیں۔ اسلام کے اندر بھی یہی تصور ہے کہ پورے لوگ جو ہیں وہ فن سپاہ گری میں طاق ہوں، بندوق چلانا جانتے ہوں، اسلحہ چلانا جانتے ہوں، تاکہ جب بھی جہاد کا اعلان ہو تو اس کو جو ہے وہ ان کو بلا لیا جائے۔ لیکن چونکہ پاکستان ہو گیا، ملائیشیا ہو گیا، انڈونیشیا ہو گیا، یہ چونکہ انہوں نے فوجوں کی وجہ سے اپنے ہی ملکوں کے اوپر قوت سے طاقت سے قبضہ کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ فوج رکھی جاتی ہے۔ تو ایران کے پاس اس لیے 6,10,000 ہے، کیونکہ ایران کے اندر بھی بیسیکلی یہی معاملہ ہے۔ ریزروسٹ ہیں ان کے پاس 4,65,000 ہیں، اور ایران کے پاس ہیں 3,50,000، اور پیراملٹری جو ہیں ان کے پاس 35,000 ہیں، اور ایران کے پاس 2,20,000 ہیں۔ یہ پیراملٹری ایران کے پاس ہیں پاسداران۔ 2 طاقتیں ایسی ہیں، قوتیں ایسی ہیں جو انہوں نے بنائی ہیں، ایک ہے پاسداران اور ایک ہے بسیج۔ بسیج جو ہے وہ والنٹیئرز ہیں کہ جو اخلاقیات کو نافذ کرنے کے لیے ایران میں آیت اللہ خمینی کے زمانے میں بنائے گئے تھے۔ یہ جا کے چیک کرتے تھے کہ کس جگہ پر ڈش چل رہی ہے، کس جگہ پر اور قسم کا ڈانس گانا ہو رہا ہے، کس جگہ پر جو ہے لوگوں نے اپنا حجاب نہیں پہنا عورتوں نے۔ یہ وہ سارے کے سارے یہ مورل قسم کی فورس تھی، لیکن اس کے باوجود یہ کہ ان کو باقاعدہ اسلحہ دے کے ان کو بھی ٹرینڈ کیا گیا۔ دوسرے ان کے پاسداران انقلاب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایرانی انقلاب کے اندر باقاعدہ حصہ لیا تھا، اور پھر ان کو آرگنائز کیا گیا، ان کو باقاعدہ تنخواہ دی گئی، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مختلف قسم کی بندرگاہوں میں باقی جگہوں پہ کام کرتے ہیں، اور یہ ان کا ایک کام یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں پراکسیز کو آرگنائز کرتے ہیں۔ مثلا وہ ہزاروں کو افغانستان سے بھرتی کریں گے اور ان کو زینبیون کے نام پہ ان کو لے کے جائیں گے اور ان کو مختلف اسلامی ممالک کے اندر بھیج کے لڑائیں گے۔ اسی طرح پارا چنار سے فاطمیون کی پوری جو ہے ایک گروہ ہے وہ جاتا ہے، لوائے عباس کے نام کے اوپر بغداد کے اندر یہ ریکروٹ، ان کو سب پاسداران جو ہیں وہ ریکروٹ کرتے ہیں، جن کے وہ قاسم سلیمانی تھے، اور کل جو ہیں وہ جو صاحب جو ہیں وہ اس کے اندر شہید ہوئے ہیں، وہ بھی پاسداران کے انقلاب، وہ ایک قسم آرمی کے ساتھ ان کا تقریباً چیف آف سٹاف ہوتے ہیں، وہ جو اس پاسداران کے سربراہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ان کے پاس ہے
ایک کہ وہ لوگ جو ہیں، اب یہ لوگ جو ہیں یہ بیسیکلی ظاہر بات ہے بہت انتھوزیسٹک ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں بہت زیادہ لڑ کے آگے جا کے فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ ایران عراق وار جو ہے اس کے 8 سال بھی انہوں نے ہی، پاسداران نے ہی اپنا دکھایا تھا، یہاں تک کہ پاکستان سے بھی لوگ گئے تھے جو کہ ایران عراق وار کے اندر وہاں جو ہے ان کے بچے مارے گئے۔ میں ایک جنگ کے پاپ کو جانتا ہوں، میں زمانے میں نہیں تھا کہ جس وقت وہ وہاں پر گیا تھا، اس کے 2 بچے وہاں پر شہید ہوئے۔ نیول فورس جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ فریگٹ جو ہیں ایران کے پاس 7 ہیں، جبکہ اسرائیل کے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ اسرائیل کی حمایت کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ امریکن جو ہیں وہ اس کے بیڑے جو ہیں اس خلیج کے اندر گھومتے پھرتے ہیں۔ کوربیٹس جو ہیں یہ 7 ہیں اسرائیل کے پاس، ان کے پاس 3 ہیں۔ سب مرین اسرائیل کے پاس 5 ہیں، ایران کے پاس 19 ہیں۔ پیٹرول ویسل 45 ہیں اور ایران کے پاس 21 ہیں، جبکہ مائن وائرفیئر 0 اور 1۔ یہاں سے بظاہر لگتا یہ ہے کہ اسرائیل کی جو ٹوٹل اسٹرینتھ ہے وہ ایران سے کم ہے، تو پھر کیا اسرائیل جو ہے وہ ایران کو کسی نہ کسی طور پر کہیں نہ کہیں شکست دے سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اسرائیل نے اپنی ساری کی ساری جو پلاننگ ہے وہ ڈرونز پہ اوپر کی ہوئی ہے، اور وہ ان مینڈ ہوتی ہے تاکہ ان کے پاس نفری کم ہے، تو وہ ڈرونز کے حساب سے اسی حساب سے وہ باقاعدہ ان کو بھیجتے ہیں۔ مینڈ تو نہیں ہوتے، ان کے ساتھ بم لگے ہوتے ہیں اور ٹارگٹ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کا جو سسٹم ہے، وہ جو سیٹلائٹ سسٹم ہے وہ خاصا سٹرونگ ہے، اور وہ ٹارگٹ جو ہے اس کو خاص طور پہ اچیو کرتے ہیں۔ ایران کے پاس ایک لیوریج یہ بھی ہے کہ ایران کے ساتھ اس کے جو ہمدرد ممالک میں سے جو لیبنان ہے یا سیریا ہے یا عراق ہے، ان کے اندر اس کی پاکٹس موجود ہیں جو وہاں جا کے لڑ سکتے ہیں، اور جو کہ بارڈر کو کراس کر کے بھی جا سکتے ہیں، بے شک ان کی فوج جو ہے ان کو روکے یا نہ روکے، اور دوسرا حوثی جو ہیں وہ کسی طور پر آگے آ سکتے ہیں۔ یہ ہے اس وقت کا سینیریو۔ اس سینیریو کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ اس سارے کے سارے معاملے کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ کئی دن چلے گی، اور یہ جنگ جو ہے اس کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے پورے علاقے میں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد یہ کہا ہے، جو میں بات بتانا چاہتا ہوں، کہ یہ ایران کو ہم تنہا چھوڑ دیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سعودی عرب، کوئی یو اے ای، کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ ایران کی حمایت کے اندر کہے کہ نہیں ہم اس کے ساتھ دیتے ہیں۔ جیسے چائنا نے ہمارا ساتھ دیا تھا، کوئی ملک ایران کا ساتھ نہیں دے گا، نہ چین دے گا نہ روس دے گا، کیونکہ اس وقت کی صورتحال ہی ایسی ہے کہ کوئی اس نئی جنگ کے اندر نہیں الجھنا چاہتا۔ افغانستان کے اندر ابھی ایران نے اپنے تعلقات ٹھیک کیے ہیں۔ افغانستان کی تھرو آؤٹ جو حکومت تھی، جو کہ امریکنس نے بنائی ہوئی تھی، اس کے اندر ایران جو تھی وہ اس کے ساتھ تھا، یہاں تک کہ جب کبھی کوئی امریکنس جب برٹش ٹروپس جو تھے وہ طالبان کے اس کے گھیرے میں آ جاتے تھے، خاص ہلمند کا مشہور واقعہ ہے، تو ایرانی جا کے ان کو وہاں سے نکالا کرتے تھے۔ پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، پاکستان میں اگرچہ کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ یقیناً جانا چاہیں گے، پڑوس میں ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں وہ یقیناً ایران کے ساتھ لڑنا چاہیں گے، لیکن پاکستان جو ہے اس کی وہ جو انور مسعود صاحب کا شعر ہے نا، اس کے اج کی پکائی ہے میں کہ کالیاں دے نال کانوں ماریے اڈاریاں، ساڈیاں تے ہیں امریکہ نال یاریاں۔ تو ہماری جو امریکہ سے یاریاں ہیں ہم اس کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ابھی جو امریکن جو اس کے پینٹاگون کے چیف نے جو ہمیں شاباشی تھپکی دی ہے، ہم بڑے خوش ہو چکے ہیں، اور جب بھی کوئی امریکہ اپنے پاس شاباشی تھپکی دیتے ہیں میں کانپنے لگ جاتا ہوں، کیونکہ پھر مجھے وہ 75,000 لوگ آ جاتے ہیں جو ہم نے 11 ستمبر کے پیسے پکڑ کے اپنے گھر میں ہم نے لاشیں پہنچائی تھی، اور ہم نے 600 لوگوں کو وہاں بیچا تھا اور پیسے کمائے تھے۔ اب ہم ایک اور آرڈر مل چکا ہوا ہے کہ اب آپ نے افغانستان کے اندر جو داعش ہے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو کلا کما کرنا ہے۔ تو جب ہم اس طرف لگے ہوں گے تو ایران پہ جو مرضی ہوتا رہے، ہمیں تو کوئی معاملہ نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مشرف کے بعد سے جو پاکستان فرسٹ کا نعرہ لگا ہے، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث جو ہے اس کے مخالف امت کو اکٹھا کر دیا، خاص طور پہ پاکستان کے لوگوں کو اکٹھا کر دیا ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہیں میں بتاؤں مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہوتا ہے، ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، کسی بھی ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم جو ہے تکلیف میں تڑپتا ہے۔
جست واحد ختم ہو گیا. جو اقبال نے کہا تھا نا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاشغر. اب نہ کسی کو کاشغر کا پتہ ہے، نہ کسی کو نیل کے جو کچھ ہوتا رہے اس کا درد ہوتا ہے. تو پاکستان بھی اس کی طرف نہیں آئے گا. ایران کو زیادہ سے زیادہ اگر سپورٹ مل سکتی ہے تو حوثی کے اس کے ساتھ مل سکتی ہے. لیکن پھر میں عرب کے ساتھ بتاتا ہوں. عرب جو ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدثنا محمد بن عبید حدثنا حماد بن زید حدثنا لیث بن طاؤوس عن رجل قال له زیاد بن عبداللہ بن عمرو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا عنقریب فتنہ برپا ہوگا جو سب عربوں کو ہلاک کر ڈالے گا. اس کے مقتول جہنم میں جائیں گے. اس میں زبان سے بولنا تلوار چلانے سے زیادہ سخت ہوگا. پھر یہ مشہور حدیث جو ہے جو کہ ان کے بارے میں ہے، یاجوج ماجوج کے بارے میں، کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ تباہی اس کی کہ جو اس کی کہ عرب کی اس فتنہ جو بہت قریب آ چکا ہے. اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت اہم ہے کہ قبائل میں سب سے جلدی ختم ہونے والا قبیلہ قریش ہے. قریب ہے کہ کوئی عورت کسی جوتی کے پاس سے گزرے کہ یہ قریشی کی جوتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جوتی پڑی ہوگی، قریشی نہیں ہوگا. تو اب اس چیز کو آگے کر سکتے ہیں، اوائڈ کر سکتے ہیں، تھوڑا سا دیر سے یہ انجام کی طرف پہنچ سکتے ہیں اگر آپ ایران کا ساتھ دیں. پاکستان کو آؤٹ رائٹلی جو ہے اس وقت امریکہ کے خلاف کھڑے ہو کے ایران کے بارے میں کہنا چاہیے کہ ایرانی جو ہیں یہ جو ہے اس کے بارے میں حملہ جو ہے اسرائیل غلط کر رہا ہے. خود امریکہ ابھی اس وقت جو ہے اسرائیل کا کھل کر اس لیے ساتھ نہیں دے رہا کہ وہ سمجھتا ہے کہ کل کو اگر نیگوسیشنز ہوں گی تو اس نیگوسیشن کے اندر امریکہ جو ہے وہ ایران کے اوپر ایک احسان رکھے گا اور کہے گا کہ میں تمہاری نیگوسیشن کر لی ہیں. لیکن اس سے پہلے اسرائیل کی یہ کوشش یہ ہے کہ جیسے اس نے امریکہ کے ساتھ مل کے مصر، اردن، عراق اور شام یہاں ایک پوری تباہی پھیلا دی ہے کہ اب عراق میں کوئی ایئر فورس نہیں ہے، عراق کے ٹینکس ختم ہو چکے ہوئے ہیں، مصر کے اندر کوئی اپوزیشن نہیں ہے، شام کے اندر بھی کوئی اس طرح کی ایسی کیفیت نہیں رہ گئی. لبنان کو معاشی طور پہ اتنا بدحال کر دیا ہے کہ وہاں کھانے کو کچھ نہیں ملتا. تو شاید وہ اس سطح پہ لا کے نیگوسیشن کرنا چاہتا ہے. ایران کی یہ نیوکلیئر اس پہ انسٹالیشن پہ انہوں نے حملہ کیا تھا، یہ اس کا نقشہ میرے سامنے ہے. اس میں بھی جو یہ نتاز کی جو ہے جہاں پر ان کی یہ جو ہے سینٹر میں یہ والی جگہ جو ہے اصفہان کے قریب ہے، نتاز میں یہ ہے، یہاں پر ان کی یورینیم جو ہے اس کی افسودگی ہوتی ہے. لیکن ایران کی افسودگی کا لیول ابھی وہ نہیں ہے کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ ایٹم بم جو ہے وہ بنا سکیں گے. لیکن اس کو اس حد تک کبھی نہیں جانا چاہتے. یہ ہے وہ سینیریو جس کے بارے میں بار بار ڈرایا جاتا رہا ہے کہ امت مسلمہ جو ہے اس کی وحدت جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے. لیکن شاید اب ہم انجام کے قریب پہنچ رہے ہیں. اب ہم اس ملمت کبریٰ یعنی بڑی عالمی جنگ جو ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں سرحدیں ختم ہو جائیں گی، جس میں نہ پاکستان کی سرحد ہوگی، نہ افغانستان کی، نہ ایران کی. اس وقت پھر ایک ہی سرحد ہوگی اور ایک ہی نعرہ ہوگا، اور نعرہ ہوگا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور وہ نعرہ کہاں سے نکلے گا اور کہاں جائے گا اس کے اوپر بہت تفصیل سی بات ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک گروہ قیامت تک جہاد کرتا رہے گا. اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں تلاش کریں؟ فرمایا بیت المقدس کے ارد گرد. جو جنگ غزہ کے مجاہدین نے شروع کی تھی اس کی لپیٹ میں تھوڑے عرصے میں پوری ملت اسلامی آنے والی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.